بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمی کائنات عوالم کو ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرۂ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہے، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلات کے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں نشا اسلامک کے ذمہ دار جناب مرزا کریم بیگ صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہتر اور احسن اقدام کیا کہ نشا اسلامک کے ذریعے تفسیر قرآن کریم کا آغاز کیا، اور یہ اتنا بہتر اقدام ہے کہ اس کے ذریعے ناظرین تک گھر گھر قرآن پاک کا صحیح مفہوم، صحیح معنی و صحیح مطالب
پہنچیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے ذریعے اور اس تفسیر قرآن کریم کے ذریعے اصلاح عقائد بھی ہوگے اور اصلاح اعمال کا بھی یہ پروگرام ذریعہ بنیں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار مرزا کریم بیگ صاحب کو اور ناظرین کو، ہم سب کو جو کچھ اس پروگرام کے ذریعے قرآن پاک کے افہام و تفہیم کی باتیں ہوں گی اور قرآن پاک کے بارے میں ایک ایک رکوع کے بارے میں، ایک ایک آیت کے بارے میں، ایک ایک لفظ کے بارے میں جو کچھ کہا جائے گا، سنا جائے گا، سب کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نشاء اسلامک کے ذمہ دار حضرات کو خلوص نیت کے ساتھ اسی طرح اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور غیب سے مدد کرتے ہوئے تمام ناظرین کی اور تمام نشاء اسلامک کے ذمہ داروں کی مدد فرمائے، اور اس کام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، ابھی آپ نے تلاوت قرآن کے اس تفسیر قرآن پاک کے آغاز پر سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ تلاوت قرآن تعوذ اور تسمیہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کے معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قرآن پاک میں مذکور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ احکام کی روشنی میں تلاوت قرآن سے قبل تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین اکرام، تعوذ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تعوذ پڑھا جاتا ہے تو شیطان مردود دفع ہو جاتا ہے، چونکہ شیطان بنی آدم کا ازلی دشمن ہے۔ وہ بنی آدم کو بہکانے کے لیے، بنی آدم کو، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر جتن کرتا ہے، لیکن جب بندہ تعوذ پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اس بندے کو گمراہ نہیں کر پاتا۔ اولاد آدم کی گمراہی شیطان آخری دم تک چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو خود قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن پاک ہدی للمتقین بن کر آیا، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے قرآن۔ لیکن یہی قرآن ایک جگہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اکثر کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو قرآن کریم سے گمراہی کا اندیشہ بھی ہے اور قرآن کریم سے ہدایت کے امکانات بھی۔ اس موقع پر تعوذ پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے
تو تعوذ دراصل اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بندہ تلاوت قرآن سے قبل اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے، پناہ میں آنے کے بعد جب قرآن وہ پڑھے گا تو یقیناً وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تعوذ پڑھ کر بندہ نہ صرف اللہ کی پناہ مانگتا ہے بلکہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وسوسہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کچھ نہیں ہوتا اس گھر میں چور چوری کے لیے نہیں آتا، چور اسی گھر میں چوری کے لیے آتا ہے جس گھر میں دولت ہوتی ہے۔ ایسے ہی شیطان انہی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جن لوگوں کے دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ وسوسہ شیطان اسی بندے کے دل میں ڈالتا ہے جس بندے کے دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب کہ وسوسہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وسوسے کے بارے میں کہ ہماری نماز اور اہل کتاب کی نماز میں وسوسے کا ہی فرق ہے۔ اہل کتاب جب نماز پڑھتے ہیں تو شیطان ان کی نمازوں میں وسوسہ نہیں ڈالتا، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہماری نمازوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت ہے۔ جب اہل کتاب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں شیطان وسوسے نہیں ڈالتا۔ تعوذ کے احکام اور تعوذ کے معنی اور تعوذ سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا، آئیے اس کے بعد ہم تسمیہ کے بارے میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور لکھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف روحیں کھنچ کر چلی آتی ہیں۔ یہ خالق کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جاذبیت اور یہ اثر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ضرور ہے لیکن کسی صورت کا جز نہیں ہے۔ دو صورتوں کے درمیان فرق بتانے کے لیے بسم اللہ شریف نازل ہوئی۔ ہر جائز کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، اور کسی بھی جائز کام کی شروعات آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا مستحب ہے اور فلاح و کامیابی اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ برا کام کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا ممنوع ہے۔ جائز کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اس سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر ہے۔ ایک اس میں ذات کا ذکر ہے یعنی اللہ، اور پھر 2 صفاتی ناموں کا ذکر ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں۔ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس سے رحمت عامہ مراد ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمی سے رحمت خاصہ مراد ہے۔ رحمانی صفت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے، اور صفت رحیمیت کی شان یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے طلب نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مانگے تو اس بندے کو نوازنا یہ صفت رحمانی ہے، اور جب بندہ نہ مانگے تو اس بندے سے ناراض ہونا یہ صفت رحیمی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ خالق کائنات کے آگے اپنا دست سوال ہمیشہ دراز رکھے، اس لیے کہ خالق کائنات بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ بعض روایت سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 اسماء ہیں، 3000 نام ہیں اللہ رب العزت کے، اور یہ 3000 نام روایات سے معلوم ہوا کہ وہ 3000 نام ان 3 ناموں میں ضم ہیں، یعنی اللہ، رحمان اور رحیم، ان تینوں ناموں میں ضم ہے۔ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو یاد کرتا ہے تو خالق کائنات اپنے ان 3000 ناموں کے فیضان سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی جس کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، یعنی جس دعا کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھا جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھیں، ہر جائز کام کے شروعات میں پڑھیں، اور دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت اور محبت اور اس کے احترام کو لے کر پڑھیں۔ زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو دل میں اس کی عظمت ہو، محبت ہو، اور دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آداب ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے اس کا احترام ہو۔ احترام اور ادب یہ کسی بھی عمل کی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اگر دل میں آداب نہ ہو، احترام نہ ہو، تو پھر عمل کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ آداب و احترام کے بارے میں یہاں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، کسی بندے نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کی اور زمین پر پڑے اس ٹکڑے کو احتراماً اٹھا لیا، گرد و غبار سے اٹھا لیا، زمین سے اٹھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کے احترام کرنے میں اتنی خوشی ہوتی ہے خالق کائنات کو، اور اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے حدیث پاک میں آیا اللہ رب العزت اس بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کا درجہ صدیقین جیسا ہو جاتا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ اس کاغذ کے ٹکڑے کا احترام کیا اور احتراماً اٹھا لیا زمین سے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔
صدیقین جیسا درجہ اس کو عطا فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس احترام کرنے والے کے والدین پر اگر عذاب ہو رہا ہے تو ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ اس کے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، اس کے ماں باپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ماں باپ اس کے عذاب میں مبتلا ہیں تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب ان کا کم کر دیا جاتا ہے، ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر اس بندے کے ماں باپ مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ محض بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کے احترام کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادب والے بندے، احترام والے بندے بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا اگر کسی گھر میں پریشانیاں آئیں، اگر کسی گھر میں لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں، تنگ دستی سے پریشان ہیں، ایسے گھر والوں کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز ادا کریں اور بعد نماز فجر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور وہ پانی گھر کے سارے افراد بچے بڑے سب پیئیں، اور انشاءاللہ تعالی ایسا کرنے سے اس گھر میں خیر و برکت آئے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، بیماریوں سے نجات ملے گی، اور گھر میں بہار ہی بہار ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد 786 مرتبہ پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں اور گھر کے سبھی لوگ پیا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں خیر و برکت آئے گی اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج ہوئی تو تمام بہشتیں یعنی تمام جنتیں میرے سامنے پیش کی گئیں۔ ان میں نے دیکھا کہ 4 نہریں بہ رہی ہیں۔ جو جنتیں مجھے بتائی گئیں، جو بہشتیں مجھے بتائی گئیں معراج میں نے دیکھا کہ ان بہشتوں سے 4 نہریں رواں ہیں۔ ان 4 نہروں میں ایک نہر پانی کی نہر ہے، دوسری دودھ کی نہر ہے، تیسری شراب کی نہر ہے، اور چوتھی شہد کی نہر ہے۔ یہ چاروں نہریں بہ رہی ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان بہتی ہوئی نہروں کو دیکھا اور جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ جو نہریں چل رہی ہیں، یہ نہریں کہاں سے جاری ہو رہی ہیں؟ یہ کہاں سے آ رہی ہیں نہریں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہا جائے گا کہ سرکار علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا اس لیے جبریل سے پوچھا۔ بعض باتیں معلوم رکھ کر بھی پوچھی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کو تو معلوم ہے، لیکن پوچھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں پوچھنے والے سے پوچھوں، میں کسی سے پوچھوں تاکہ تیسرے کو معلوم ہو جائے کہ یہ نہریں کہاں سے جاری ہے، یا میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں وہ کسی اور کو بتانے کے لیے پوچھا جاتا ہے، جبکہ پوچھنے والے کو خود پتہ رہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے پتہ نہیں کہ یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ چاروں نہریں سیدھے حوض کوثر میں جا کر ملتی ہیں، لیکن یہ جاری کہاں سے ہوتی ہیں
یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کیے کہ اے پروردگار، تو مجھے یہ بتا کہ یہ نہریں کہاں سے جاری ہوتی ہیں۔ خالق کائنات نے ایک فرشتے کو ظاہر فرمایا، وہ فرشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پہلے سلام عرض کیا، اور سلام کے بعد عرض کیا ہمارے سرکار علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی آنکھیں بند فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اپنی آنکھیں کھولیے۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت نظر آیا جو موتیوں کے محل جیسا معلوم ہوتا تھا، اور اس محل کا ایک دروازہ بھی تھا جو سونے کا دروازہ تھا، اور اتنا وسیع و عریض دروازہ تھا، بہت بڑا دروازہ اس موتیوں کے محل کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا وہ 4 نہریں اسی درخت کے نیچے سے، اسی موتیوں کے محل کے نیچے سے بہ رہی ہیں۔ وہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہاں سے نہریں بہ رہی ہیں، اور میں واپس لوٹنے لگا تو اس فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان نہروں کے جاری ہونے کا مقام دیکھیں، اس کے لیے آپ کو اس محل کے اندر جانا پڑے گا۔ سرکار علیہ السلام محل کے اندر جانے کے لیے جب دیکھتے ہیں تو دروازہ مخفل ہے، اس پر قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام جب جاتے ہیں اس تالے کے قریب، اس قفل کے قریب، تو کیا کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس تالے کے قریب جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ جو ہی بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں وہ تالا کھل جاتا ہے، اور سرکار علیہ السلام اس محل کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اس محل کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس محل کے اندر 4 ستون نظر آتے ہیں، جن ستونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں لکھا ہوا تھا وہاں پانی کی نہر بسم اللہ کے میم سے جاری تھی، اور اللہ کے ہا سے دودھ کی نہر جاری تھی، اور پھر رحمان کے میم سے شراب کی نہر جاری تھی، اور رحیم کے میم سے شہد کی نہر جاری تھی۔ تب میں سمجھ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ 4 نہریں جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق حوض کوثر سے جا ملتی ہیں، لیکن ان کے جاری ہونے کی جو جگہ ہے وہ جگہ یہ ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ 4 نہریں جاری ہیں، اور یہ 4 نہروں کا جاری ہونا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چشمان مبارک سے دیکھ لیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کوئی امتی اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں اس امتی کو ان 4 نہروں سے سرفراز کروں گا، ان 4 نہروں سے فیضیاب کروں گا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے کتنے بڑے فوائد ہیں، کتنے بڑے فضائل ہیں، اور اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کتنی بڑی افادیت رکھی ہے۔ ناظرین اکرام،
تعوذ اور تسمیہ کے بعد آئیے ہم نے جس سورت کی تلاوت کی یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں ہم کچھ کہنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ترجمے کو ہم نے پڑھنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ فاتحہ سے متعلق چند معلومات۔ قرآن پاک میں جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں میں بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آنے والے مراحل میں آپ کے سامنے سنانے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی، لیکن یہاں سورہ فاتحہ سے متعلق یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے اور بعض روایت کے مطابق یہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یعنی یہ مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ایسی صورت نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن پاک میں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا دیباچہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی شروعات میں دیباچے کے طور پر، پیش لفظ کے طور پر ہے، گویا سورہ فاتحہ تمام قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں جن میں یہاں چند نام ذکر کیے جاتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحمد، سورۃ الدعا، سورۃ التفویض، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ، سورۃ السؤال، 7 مثانی، سورۃ الشفاء، الشافیہ، اساس القرآن، الکافیہ، الوافیہ، سورۃ الشکر اور سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام سورہ فاتحہ کے نام ہیں جن کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ سورۃ الکنز یعنی خزانے والا سورہ، خزانے والی صورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ربانی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس حدیث پاک کے فرمانے والے پروردگار عالم ہیں اور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے راوی ہوتے ہیں، یعنی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العزت فرماتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے سن کر ہمیں سناتے ہیں۔ ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور حدیث قدسی میں وارد ہے سورۃ الفاتحہ سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے کہ سورۃ الفاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سورہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ لوح محفوظ پر سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ یہ اہل اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے جن اہل اللہ کو علم خاص سے نوازا، جن کے سینے اللہ رب العزت نے علم و عرفان کے لیے کھول دیے، ایسے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ خلاصہ قرآن ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں سورۃ الفاتحہ سے متعلق ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ سورہ فاتحہ
الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی اس سورت کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے، اللہ کی حمد سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کے اندر روح ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جو ہی چھینک آئی حضرت آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام نے چھینکتے ہی الحمدللہ کہا۔ جو ہی حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے، ملائکہ نے اس کے جواب میں یرحمک ربک کہا، یرحمک ربک، یعنی اللہ تعالی کی آپ پر رحمت ہو، یرحمک ربک، اللہ آپ پر رحمت فرماتا ہے، یعنی اللہ سے رحمت کی دعا کی ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ الحمدللہ جب آپ نے چھینک کر کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں یہ کہا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کی ہمیں تعلیم فرمائی اور ہمیں اس کی تعریف کرنے کا خود اس نے سلیقہ سکھایا، اس لیے سکھایا کہ اے بندو تم میری تعریف کرو تاکہ میری رحمت سے تم مالا مال ہو جاؤ۔ ہم کو اپنی رحمت سے مالا مال کرنے کے لیے اپنی حمد و ثنا کی ہمیں ترغیب دی، اپنی تعریف و توصیف بیان کرنے کی ہمیں تعلیم و طریقہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کے معنی جس عالم میں ہم رہتے ہیں، دنیا، یہ دنیا ایک عالم ہے، دنیا ایک عالم ہے، اور عالمین عالم کی جمع ہے۔ دنیا ایک عالم ہے ان عالمین میں سے، اور یہ عالمین ہیں کتنے؟ یہ عالمین 18,000 عالمین ہیں، 1 2 10 20 نہیں، 18,000 عالم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں کا رب ہے، 18,000 عوالم کا رب ہے، پروردگار۔ اور ان تمام عالموں میں یہ دنیا ایک عالم ہے، اور یہ دنیا کی آبادی یہ سارے عالموں میں سے ایک عالم کی آبادی ہے، اور یہ آبادی سے متعلق کہا گیا کہ آبادی اس کے ویرانے کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے جنگل میں ایک خیمہ، یعنی 18,000 عالمین ہے، اور 18,000 عالموں میں یہ دنیا ایک عالم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا بہت بڑی ہے آبادی کو دیکھ کر، اس آبادی کے بارے میں فرمایا کہ دنیا اتنی بڑی ہے، یہ عالم اتنا بڑا ہے جس عالم میں ہم رہتے ہیں، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی آبادی اس کے ویرانے کے مقابلے میں، یعنی اس عالم کا غیر آباد حصہ جو ہے وہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہے کہ اس غیر آباد حصے پر یہ آبادی والا حصہ بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گھنے جنگل میں، ایک بہت بڑے جنگل میں ایک خیمہ، ایک ڈیرا لگا دیا گیا ہو تو کیسے وہ خیمہ چھوٹا نظر آتا ہے، ایسے ہی یہ پوری آبادی ایک چھوٹی نظر آتی ہے۔ تو پھر اس عالم کا ویرانہ کتنا بڑا ہوگا
جب ویرانہ اتنا بڑا ہے اس عالم کا تو ایسے 18,000 عالمین کتنے بڑے کتنے وسیع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں کا رب ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں۔ صفت رحمانی دراصل دنیا میں روزی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمانی کے فیضان سے دنیا میں اپنے مخلوقات کو روزی دیتا ہے، اور صفت رحیمی کی شان یہ ہے، صفت رحیمی کا فیضان یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، تو دنیا میں روزی دے کر اپنے صفت رحمانی کا ظہور فرماتا ہے، اور آخرت میں خالق کائنات گناہگاروں کی مغفرت کے ذریعے اپنی صفت رحیمی کا ظہور فرمائے گا۔ آگے فرمایا گیا مالک یوم الدین، یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کا طریقہ اور سلیقہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ اے بندو میری بارگاہ میں آؤ تو پہلے میری حمد و ثنا کرو، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد میرے صفات کا ذکر کرو الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین کہو، یعنی قیامت کے دن کا میں مالک ہوں۔ قیامت کے دن کے مالک کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن کا مالک ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اس یوم آخرت کا ذکر آیا ہے جس یوم آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، خالق کائنات اس دن کا مالک ہے، اس کے مالک ہونے کا ذکر، اس کی بارگاہ میں اپنا معروضہ رکھنے سے قبل کرنا، خود اسی نے ہم کو تعلیم دی، اسی نے ہم کو یہ سلیقہ سکھایا مالک یوم الدین۔ اس کے بعد فرمایا میری بارگاہ میں یوں معروضہ رکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک تو عبادت کا ذکر ہے اللہ کی، اور ایک استعانت کا ذکر ہے۔ استعانت یعنی مدد طلب کرنا، ان دو باتوں کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اب ان دو باتوں سے متعلق عرض کروں کہ ان دو باتوں میں پہلی بات جو ہے عبادت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا جہاں تک تعلق ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت یہ بندوں پر لازم ہے۔ وہ بندے جو عبادت سے غافل رہتے ہیں دراصل اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، اپنے مقصد حیات کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور جو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتوں اور عنایتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی، مستحق عبادت صرف اللہ ہے۔ لیکن جہاں تک استعانت اور مدد طلب کرنے کی بات ہے وہاں بالواسطہ اور بلا واسطہ ہر دو طریقوں سے اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ سے استعانت، اللہ سے مدد طلب کرنا بالواسطہ بھی جائز ہے اور بلا واسطہ بھی جائز ہے۔ ایسا عبادت میں نہیں ہوتا، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں استعانت طلب کرنا ہے، جہاں مدد طلب کرنا ہے، وہاں انبیاء اور اولیاء سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ بالواسطہ بھی اللہ سے مدد ہوتی ہے اور بلا واسطہ بھی اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ہر حال میں اصل مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے۔ بالواسطہ مدد کرنا یعنی مدد طلب کرنا یہ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ مثلاً
قرآن پاک میں ایک جگہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ فرمایا گیا، یہاں بالواسطہ مدد کی بات ہو رہی ہے، اور ایک جگہ فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں مدد اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہے لیکن بالواسطہ مانگی جا رہی ہے، اصل مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں لکھا ہے، خالق کائنات نے قرآن میں ذکر فرمایا من انصاری الی اللہ، یہاں بھی جو استعانت طلب کی جا رہی ہے یہ یقیناً اللہ ہی مددگار ہے اصل میں، حقیقت میں، لیکن مجازاً بالواسطہ بھی مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ضرور رکھیں کہ اصل مدد کرنے والا اللہ ہے، لیکن مدد کرنے کے لیے ذرائع اور وسائل بنا دیا ہے جن کے ذریعے مدد کرتا ہے، اور ایک بندہ دوسرے بندے سے استعانت اور مدد طلب کر سکتا ہے، یہ جائز امر ہے۔ جہاں تک عبادت ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جاتی، اور جہاں تک مدد طلب کرنا ہے وہ انبیاء اور اولیاء سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ آگے ہمیں سلیقہ سکھایا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں دعا ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ تب سیدھا راستہ کیا ہے؟ تفاسیر میں آیا دین اسلام سیدھا راستہ، تو یہاں بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ یعنی دین اسلام کا راستہ چلا۔ صراط مستقیم سے مراد اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اور جنتی راستہ طلب کرتا ہے بندہ، اور یوں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو جنتی راستے پر چلا، جنتی راستہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، اخلاق مصطفیٰ کی طاعت مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، دین اسلام کی راہ پر چلنے کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، اور صوفیاء کرام کے مطابق اللہ کے ذات کی طرف سلوک مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، یعنی اے اللہ ہم کو ایسا راستہ چلا جس راستے پر چلنے سے ہمیں تو مل جاتا ہے، تیری قربت مل جاتی ہے، تیری نزدیکی مل جاتی ہے، تیرا وصل مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں آگے کی آیت میں ذکر آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، انعام والے بندوں کا راستہ چلا۔ وہ کون بندے ہیں انعام والے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ پارہ نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی ان مبارک ہستیوں کا ذکر فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام والے بندے کون ہیں؟ نبیین انعام والے بندے، صدیقین انعام والے بندے، شہداء انعام والے بندے ہیں، صالحین انعام والے بندے۔ ان لوگوں کا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے ان بندوں کا راستہ چلا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو یہ ایسے مبارک لوگ ہیں، یہ ایسے مقدس لوگ ہیں جن کو معیار قرار دیا گیا کہ راہ چلو
تو ان لوگوں کی راہ چلو، نبیین کی راہ چلو، صدیقین کی راہ چلو، شہداء کی راہ چلو، صالحین کی راہ چلو۔ اور دعا کرتا ہے ہم بندے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ سلیقہ اللہ نے سکھایا کہ میری بارگاہ میں ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے، میری بارگاہ میں معروضہ رکھو جو انعام والے ہیں، اور ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچنے کی دعا کرو جن پر میرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ کن پر ہوا غضب؟ گمراہ کون ہوئے؟ احادیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں اس آیت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو فرمایا گیا کہ اے اللہ ہم کو مغضوب لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ہم کو ضالین لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ مغضوب کون؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین کون؟ جو گمراہ ہوئے، جو بھٹک گئے راستے سے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف کی، مغضوب سے یہاں مراد یہود ہے اور ضالین سے یہاں مراد نصارہ ہے۔ اے اللہ ہم کو یہود و نصارہ کی راہ پر نہ چلا، ہرگز ان کی راہ پر ہمیں نہ چلا۔ اب آئیے ہم غور کریں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلانے کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور یہود و نصارہ کی راہ پر نہ چلا کہہ کر دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کی راہ نہ چلا۔ تو آخر انعام والے بندوں میں اور مغضوب اور ضالین بندوں میں فرق کیا ہے؟ جن کی راہ چلانے کی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان میں، اور جن کی راہ چلنے سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان کی راہ نہ چلا، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اس پر غور کریں۔ قرآن پاک کا ہم بغور دیدار کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہم معنی کے ساتھ کریں۔ تلاوت قرآن اگر غور و فکر کے ساتھ کیا جائے، تلاوت قرآن پاک اگر ہم سمجھ کر پڑھنے لگ جائیں اور اہل اللہ کی صحبت میں قرآن پاک ہم سیکھیں، سمجھیں، تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اہل محبت کی صحبت میں بیٹھ کر جب ہم قرآن پاک سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتی ہے ہمارے سامنے بات کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام والے لوگ ہیں، اور مغضوب اور ضالین یہود و نصارہ ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ ان کی عادت رہی، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی عادت بیان کی گئی، ان کا یہ شر بیان کیا گیا کہ جہاں جہاں توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں ان کی آسمانی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، جہاں جہاں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی گئی، وہاں وہ لوگ اس عظمت کے بیان کو یا تو بدل دیا کرتے تھے یا اس کو فراموش کر دیا کرتے تھے، اس کو چھپا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا شر تھا، یہ ان کی شرانگیزی تھی، یہ ان کی حسد تھی، اور یہ ان کی بددیانتی تھی جو وہ اپنے آخرت کے خرابے کے لیے کر لیا کرتے تھے۔ یعنی جہاں جہاں توریت میں عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کا بیان ہوتا، اس کو وہ چھپا دیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی خرابی تھی، اور ایسی ہی خرابی والی چال اللہ کو ناپسند ہے،
تو اس ناپسندیدہ چال سے بچنے کی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا اللہ نے خود سکھائی کہ مغضوب اور ضالین لوگوں کی راہ چلنے سے تم بچنے کی دعا کرو، اور ان کی چال یہی ہے کہ وہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ وہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں جہاں عظمت کی بات آتی ہے وہاں وہ عظمت کی بات کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف انعام والے بندوں کی کیا پہچان ہے؟ انعام والے بندے یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی کیا روش ہے؟ ان کی روش یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کے بیان کی بات آتی ہے تو پھر یہ کھل کر عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، کھول کر عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں علیہ السلام۔ یہی فرق ہے مغضوب اور ضالین اور انعام والے بندوں کے درمیان۔ مغضوب اور ضالین وہ لوگ ہیں جو عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھپانا چاہتے ہیں، جن کی راہ چلنے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور انعام والے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازش اور کرم کو، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بندے وہ ہیں جن کی روش، جن کا طریقہ کار یہ ہے اور رہے گا تا قیام قیامت کہ جب جب عظمت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو وہ کھول کر پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے محبت و عقیدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے مابین مغضوب اور ضالین اور انعام والے بندوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام والے بندوں کی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام والے بندوں کا راستہ چلائے۔ جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو آمین پڑھا جاتا ہے، آمین کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب سورہ فاتحہ لائے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ آمین بھی لے کر آئے، تو آمین پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ کے ختم پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ ہے، اور آمین اس معروضے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر ہے، خالق کائنات کی اس معروضے پر مہر لگ جاتی ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آمین کہنے پر، جب بندہ سورہ فاتحہ پر آمین کہتا ہے آخر میں، تو فرماتے ہیں حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آمین کے ہر حرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے جو آمین کہنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہر حرف سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور وہ فرشتے آمین کہنے والے کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز کی حالت میں امام سورہ فاتحہ پڑھے اور ولضالین پڑھے تو ولضالین کہتے ہی آمین کہا کرو۔ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کے ولضالین پڑھنے پر تم آمین پڑھا کرو، کیونکہ امام جب ولضالین پڑھتے ہیں تو امام کے کہنے پر فرشتے آمین پڑھتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب تمہارا آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آمین کہنے کے اتنے بڑے فوائد، اتنے بڑے فضائل ہیں کہ خالق کائنات امام کے ولضالین کہنے پر آمین کہنے والوں کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ سے متعلق جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس کے آخر میں بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا بتایا ہوا ایک نسخہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں
کہ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ ملا کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اس طرح بسم اللہ سے تسمیہ شریف سے ملا کر سورہ فاتحہ کو پڑھیں. ایسے 7 بار پڑھیں پوری سورۃ الفاتحہ آخر تک بسم اللہ شریف سے ملا کر 7 مرتبے اس طرح ملا کر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی کسی مریض کو پلائیں. انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے، سورۃ الفاتحہ کے اثر سے اس بیمار کو شفا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ کی خیر و برکت سے اس بیمار کو شفا عطا فرمائے گا. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بسم اللہ شریف سے سورہ فاتحہ کو ملا کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه